میرے گھر سے نہ تو میری والدہ ہے نہ میرے والد صاحب ہیں کہ کوئی آ کے میری سسرال والوں کو یہ پوچھے کہ بھائی تم اس چیز کو ایسے کیوں کر رہے ہو. بڑی پڑھی لکھی فیملیوں میں بھی اگر اس طرح کے نظریات رکھے جاتے ہیں کہ جس میں جو ہے وہ میاں بیوی دروازہ بند نہیں کھا سکتے, کچھ نہیں کر سکتے, ہم ساتھ کچھ نہیں کر سکتے. میں آج انہیں انوائٹ کرتی ہوں, آپ بلائیں میرے پاس لے کر آئیں, میں نے آنٹی سے پوچھا کیوں نہیں کھا سکتی. میری شادی کو 2 مہینے ہوئے ہیں, 2 مہینے میں میں نے نہ جانے کیا کچھ دیکھ لیا. ایک بیوی جو ہے وہ شوہر کی بیس پر جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ پاؤں جما رہی ہوتی ہے, جبکہ فرمان یہ ہے کہ میاں بیوی ایک پلیٹ میں کھانا کھائیں تو محبت بڑھتی ہے. اور اگر محبت سے شوہر ایک نوالا اپنی بیوی کے منہ میں دیتا ہے تو اس کا بھی اللہ نے ثواب لکھ دیا. میری بات سنیں, آج کے دور میں بھی آپ کو پتہ ہے ایسے گھر موجود ہیں جہاں پر ساس سسر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا, اور اگر بیوی کو میاں ہاتھ پکڑ کے یا ایسے بلا کے کمرے میں چلا گیا ہے, وہ کام سے تھکا ہوا آیا ہے اور اس نے نا اب بڑوں میں نہیں بیٹھنا ہے یا اس کو اپنی بیوی کے ساتھ تھوڑا وقت گزارنا ہے, وہ اگر کمرے میں لے گیا ہے تو فوراً کے فوراً ساس جو ہے آگ و گولا ہو جاتی ہے. وہ کہتی ہے ہم بیٹھے ہوئے تھے, ہاں جی, یہ کمرے میں اٹھ کے دونوں میاں بیوی چلے گئے, ان کو شرم نہیں ہے, ان کو غیرت نہیں ہے, ہم بیٹھے ہیں ہمارے منہ پہ بیوی کو کمرے میں لے گیا. یہ کیا بات ہے؟ ماں باپ سے ڈر کا یہ عالم ہے کہ شوہر جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میرے ماں باپ یہاں سے گزر رہے ہیں تو انہیں کوئی تکلیف نہ ہو, دروازہ کھلا رکھو. نہ جانے کیسی کیسی باتیں جو ہیں وہ بیویوں کو برداشت کرنی پڑتی ہیں. یہ باتیں آپ نے ٹھیک کی ہیں. بہت سے لوگ رات کو کنڈی لگا کے سو نہیں سکتے. نہیں کنڈی لگا کے کسی نے اگر دروازہ کھٹکھٹا دیا, کسی نند نے, دیور نے, امی نے, تو دروازہ کھلا ہونا چاہیے. وہ کیا کہیں گے اندر سے کمرہ لاک تھا, اندر سے کمرہ تو میاں بیوی اندر سے کمرہ لاک نہیں ہوگا تو کیا دروازے کھول کے دیواریں گرا کے سوئیں گے؟ آپ یقین کریں کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ فیس کرنی پڑ رہی ہیں آج کی عورت کو کہ دروازہ بند کرنے تک کی اجازت نہیں ہے کہ آپ دروازہ لاک کر کے اپنے شوہر کے ساتھ اگر سو گئے ہیں تو آپ نے یہ بہت بڑا کوئی جو ہے وہ معاملہ خراب کر دیا ان کے لیے. یہ جوائنٹ فیملی سسٹم جو ہے نا, میں اس کے خلاف نہیں ہوں, لیکن میں جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہنے کی قائل بھی نہیں ہوں. یہ صحیح ہو رہا ہے آج بھی معاشرے میں حرکتیں ہو رہی ہیں, یہ صحیح ہو رہی ہیں؟ بالکل صحیح نہیں ہو رہا, کیونکہ جو عورت آپ اپنے گھر میں لے کے آئے ہیں, جو بہو بنا کے لے کے آئے ہیں, اس کو عزت دینا آپ کا فرض ہے. یہ نہیں کہ اس کے شوہر کے کان بھرے جا رہے ہیں. اپنی آنکھوں سے اپنے کانوں سے بیویاں جو ہے وہ سن رہی ہوتی ہیں کہ کبھی جو ہے وہ پاس بٹھا کے شوہر کے کان بھرے جا رہے ہوتے, تمہاری بیوی یوں کرتی ہے, تمہاری بیوی یہ لباس پہنتی ہے, تمہاری بیوی ایسے میک اپ کرتی ہے. اور تانا بھی مارنا ہوتا تو بولتے ہیں بیوی کی گود میں بیٹھ جاؤ, جاؤ جاؤ اس کی گود میں بیٹھ جاؤ. آپ جب شوہر کو یہ کہیں گے کہ تم جورو کے غلام ہو تو وہ شوہر جو ہے وہ اپنے تکبر اور اپنی جو ہے وہ غرور میں آ کے بیوی پہ ظلم شروع کر دے گا, اور یہی آج کا شوہر جو ہے وہ کر رہا ہے, جس کی وجہ سے گھر نہیں بس پا رہے. اچھا, مجھے آپ نے یہ پیغام بھی دینا ہے یہاں پر, میں آپ کو بھی ایڈ کرنا چاہوں گا. مجھے بتائیں, یہ جو مائیں ہوتی ہیں بیسیکلی جب اپنی بیٹی کو بیاتی ہیں تو اپنی بیٹی کے لیے تو خواب بڑے بلند دیکھتی ہیں کہ میرا جو داماد ہے نا میری بیٹی کو ہر طریقے کی خوشیاں دے, میرے بیٹی کو ہر طریقے سے آسائشیں دے, ٹھیک ہے, مگر یہی برابری بہو پہ جب بات آتی ہے تو وہاں پر کیوں نہیں دیکھی جاتی؟ بہو کو تو فوراً ٹوک دیا جاتا ہے کہ تمہیں شرم غیرت نہیں ہے, تم اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہو, اس کے ساتھ جا رہی ہو, تم اس کے ساتھ کمرے میں گئی ہو. کیوں یہ تفاوت اس لیے آ رہا ہے نا, جیسے ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ ریلیونس, جو اصل بات آج کرنے کی یہ تھی کہ آج کے دور میں حضرت بی بی شہزادی فاطمہ سلام اللہ علیہا کا کردار آج کی نسل کے لیے, آج کی بچیوں کے لیے, آج کی ماؤں کے لیے اور آج کی عورت کے لیے مشعل راہ کیسے ہے, کیونکہ ہم اس راستے سے ہٹ گئے جو اصل راستہ ہمیں دکھایا گیا. مگر 4 خوبیاں ابھی میں بیان 4 خوبیاں ہوتی ہیں کسی گھر کو اچھا چلانے کے لیے, تاریخ بتاتی ہے. پہلی کیا چاہیے؟ پہلی چاہیے صداقت, کہ آپ سچی ہوں. گھر میں جو مائیں سچی ہوتی ہیں, سچ بولتی ہیں, ان کے گھر اچھے چلتے ہیں. نمبر 2 کیا چاہیے ہوتا ہے؟ شجاعت چاہیے ہوتی ہے, بہادری کے ساتھ فیس کرنا ہر چیز کو. تیسری کیا؟ سخاوت چاہیے ہوتی ہے, خاوند نے, بھائی نے, بہن نے کوئی چیز مانگی, سخاوت کرنا. چوتھی کیا چاہیے؟ عدل و انصاف چاہیے ہوتا ہے. یہ 4 خوبیاں جن کا اقبال نے بھی ذکر کیا, حدیث میں بھی آتا ہے. یہ چاروں ہمیں کہاں نظر آتی ہیں؟ یہ چاروں ہمیں اس گھرانے میں نظر آتی ہیں. جب تک آج کا بچہ, آج کی بچی, آج کی ماں, آج کی بیوی اپنا مشعل راہ اور اپنا ہیرو حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی ذات اقدس کو نہیں بنائیں گے, یہ مسائل ہمیں فیس کرنے پڑیں گے جن کی آپ ذکر کرتے ہیں. نبیہ دیکھیں, ایک پلیٹ میں کھانا کھانا مشکل ہے میاں بیوی کا, خاندان والے سارے بیٹھے ایک پلیٹ میں. پاک ہو آج کے دور میں, عورت جتنا مرضی فالوور ہو, اسلام کی جتنی مرضی پرستار ہو, میں آپ کو یہ حقیقتاً بتا رہی ہوں کہ کچھ گھرانے ایسے ہیں جو پڑھے لکھے ہو کے بھی جاہل ہیں اور جاہلوں سے بھی بدتر. آپ کھاتی ہیں ایک ہی پلیٹ میں کھاتی ہیں آپ؟ نہیں, میں اپنے شوہر کے ساتھ ایک پلیٹ میں کھانا نہیں کھاتی. مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ میرے جو ہے وہ ساس سسر جو ہے وہ ادھر سے گزر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, تو ایسے ہی پتہ نہیں کیا سمجھیں گے. اور پھر جب مجھے پہلی دفعہ یہ احساس ہوا, آپ لوگوں کو میسج دے رہی ہیں کہ تم یہ کرو وہ کرو, تو خود آپ اپنے ہسبینڈ کی پلیٹ میں کھانا نہیں کھاتی ہیں. یہ بھی دیکھ لیں, آپ میسج بھی یہ دے رہی ہیں
اور कर भी खुद भी नहीं रही, क्यों खाती? ये अपने सास ससुर की तो वजह जब से आप नहीं खाती डरती हो ना। तो बाकी आवाम कैसे करेगी? तो इसलिए नहीं कर रही, मैं आपको वही तो बता रही हूँ कि जो मैं खुद फेस कर रही हूँ वही तो बता रही हूँ आपको, कि अगर हम जैसे लोगों को ये सब चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं तो एक आम औरत तो घर में बैठी हुई जो है वो बिल्कुल जो बेयारो मददगार है, उसका तो सुनने वाला कोई नहीं है। अब मेरे घर से ना तो मेरी वालदा है ना मेरे वालिद साहब है कि कोई आके मेरी ससुराल वालों को ये पूछे कि भाई तुम इस चीज़ को ऐसे क्यों कर रहे हो। मेरे तरफ से तो कोई पूछने वाला नहीं। मैं पूछ लेती हूँ, मैं अकेली आपकी हूँ ना, बड़ी बहन हूँ, मैं आप मुझे अकेली हूँ, बताएं। लेकिन ये मैं चीज़ें मेरे पूछती हूँ साथ हो रही है, मैं फेस कर रही हूँ। बड़ी पढ़ी लिखी फैमिलियों में भी अगर इस तरह के नजरियात रखे जाते हैं कि जिसमें जो है वो मियाँ बीवी दरवाजा बंद नहीं कर सकते, मैंने कहा मैं आपसे खाना पूछती नहीं हूँ, खा सकते, आपसे बैठ नहीं सकते। छोड़े इस बात को, आप समझे मैं आपकी बड़ी बहन हूँ, आप समझे मैं आपकी अम्मी हूँ, आप समझे मैं आपका बड़ा भाई हूँ, समझे मैं आपकी सास से पूछ रही हूँ, क्यों नहीं साथ खा सकती हैं आप? बस नहीं खा सकते, नहीं खा सकते, कुछ नहीं कर सकते, हम साथ कुछ नहीं कर सकते। मैं आज उन्हें इनवाइट करती हूँ, हमें मेरे शो में इजाजत आप नहीं बुलाएं, है। मेरे पास लेकर आए, मैंने हमें आंटी से इजाजत पूछा नहीं है क्यों कुछ नहीं भी खा करने सकती? की। तो क्यों? जब हमें इजाजत नहीं है, अभी मेरी शादी को 2 महीने हुए हैं, 2 महीने में मैंने न जाने क्या कुछ देख लिया। मैं तो शायद लोगों के सामने जो है वो बयान भी क्या नहीं कर क्या सकती। देखा मुझे बताएं ना, मैं आपकी मैं बहन बस हूँ। कुछ नहीं कहना चाहती, छोड़ें आप इस मामले को, जो है मामला बहुत ऊपर नहीं चला तो यही जाएगा। तो मैसेज तो दे रहे हैं हम बैठ के, मैं यही आप तो बात मुझे कर रही बताएं, मैं हूँ आपकी बहन कि हूँ, आप ये क्या बात है, आप ये बताएं देखिए ना, मुझे। आप इस्लाम की बात करते हैं, आप एक माहिर नफ्सियात हैं, आप सब कुछ है, अगर आप ही को जो है वो जहनी टॉर्चर किया जाए तो आप फिर कैसे जो है वो सर्वाइव करेंगे? एक बीवी जो है वो शौहर की बेस पर जो है वो अपने जो है वो पाँव जमा रही होती है। अगर शौहर ही कहे कि उसे तुमसे मोहब्बत नहीं है और उसने जो है वो किसी लालच में आके किसी बेस पर जो है तुमसे शादी की थी, तो आप पर क्या गुजरेगी मुझे बताएं। और ये सारा का सारा खेल जो है वो घर वालों का रचा हुआ होता है, बाहर का कोई बंदा जो है वो आपको नहीं भड़काता, बाहर का कोई बंदा आपकी जिंदगी खराब नहीं करता। आपको लगता है हस्बैंड इसमें शामिल होता है? देखिए हस्बैंड तो शामिल होता है, जाहिर है जिसके लिए घर वाले इंपॉर्टेंट हैं तो वो तो अब घर वालों की बात सुनेगा, वो कहेगा मेरी माँ की ताज़ीम, मेरे बाप की ताज़ीम, मेरी बहन ने कह दिया। तो वो बीवी कहाँ है जिसने तुम्हें चुना है, जिसने तुम्हें कोई रिश्ता ना होते हुए भी कबूल किया है, वो बीवी कहाँ है? देखिए मैं हमेशा मर्दों के हक में बात करती हूँ, मैं हमेशा मर्दों के मैं खिलाफ कभी नहीं जाती। डॉक्टर साहब आज माशरे में डॉक्टर नबीहा पे बात हो रही है, तो फिर आम औरत कैसे बात करेगी? बात ये है कि डॉक्टर जो नबीहा ने साहब आज बात डॉक्टर कर रहे हैं, नबीहा अपना अगर लिबास अपने तब्दील कर लिया ससुराल में शादी मुश्किल के में बाद, है, तो अपनी फिर हर आम औरत चीज़ पे क्या? अपनी हर चीज़ तब्दील कर ली, उसके बावजूद भी डॉक्टर नबीहा अच्छी नहीं है। तो मुझे बताएं, तो जब हम जैसी जो है वो औरत अच्छी नहीं है तो एक आम औरत के साथ तो क्या सलूक होता होगा घर में? मैं तो ये सोच सोच के जो है वो परेशान होती हूँ। मेरी जब से शादी हुई, आप यकीन करें मेरे सर का दर्द नहीं गया। क्यों हो रहा है ऐसे? जी आप इतनी पॉपुलर हैं, डॉक्टर नबीहा के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? उनके साथ उनके ससुराल वाले ऐसा क्यों कर रहे हैं? बात ये है आम औरत को क्या बोलेंगे आप? फिजा, जब इस तरह की पर्सनैलिटी, सेलिब्रिटी, पढ़ी लिखी खातून किसी घर में आती है तो वो फोकस ऑफ अटेंशन बन जाती है। Exactly. इनके आने से पहले फोकस ऑफ अटेंशन जो था वो बटा हुआ था, मतलब कुछ माँ को होगा, कुछ बहन को, कुछ भाई को, कुछ बाप को, कुछ मर्द को। अब एक इतनी बड़ी शख्सियत जब घर में आती है, इसमें इल्म भी हो, हिलम भी हो, शख्सियत भी हो, खूबसूरती भी हो, गुफ्तगू भी हो, कम्युनिकेशन भी हो, तो होता क्या है कि वो लोग फिर थोड़ी सी जेलसी महसूस करते हैं, थोड़ी सी थकावट महसूस करते हैं, थोड़ा सा वो कमज़ोर महसूस करते हैं ख़ुद को। तो अब क्योंकि इन सारी खूबियों में तो मुकाबला नहीं कर पाते, तो इसका सबसे आसान तरीका क्या होता है? वो होता है उसको बुरा साबित करें, उसके खिलाफ बात करें, उसको अपने खावंद से अलग करें। क्योंकि बहुत अच्छी बात, मतलब एक घर को खराब करें। जी बिल्कुल, उसकी वजह ये है ना, पूरा मुकम्मल खराब करने की प्रॉपर कोशिश। याद रखिए बात को कि अगर घर को समझ रहे हो घर वाले तो कभी घर खराब ना, घर तो समझ ही नहीं रहे वो। यही तो आपको बात समझाने की कोशिश करी डॉक्टर साहब। वो कह रही हैं घर समझ कर तो घर बनाया ही नहीं, घर बनाने के पीछे इंटेंशन, नीयत कुछ और। जब नीयत गलत रख के आप फैसले करेंगे, क्या नीयत होती पीछे, है ये क्या नीयत होती है? एक सेलिब्रिटी घर में आई है तो उसके आने से फोकस ऑफ अटेंशन हमारी तरफ होगा। अच्छा, चाहिए भी डॉक्टर नबीहा, और उसके बाद डॉक्टर नबीहा की भी जिंदगी को अजाब करना है, तकलीफ देनी मांगे चल के लगता है ना कि ये एक बड़ी फोकस है, तो ये हमारे घर आएगी तो फोकस सारा हमारी तरफ आ जाएगा, लोग हमसे बात करेंगे, लोग हमसे इजाजत लेकर इससे बात करेंगे, हमसे गुजर कर इस तक पहुंचेंगे, ये डायरेक्ट कैसे हो सकती है, इसको डायरेक्ट अप्रोच कैसे कर सकता है। तो ये लोग सारे फील करते हैं। फिर वो जो चाबियां होती है ना, एक सिंबॉलिक होता है घर की चाबियां, वो साथ समझती है कि मेरी मलकियत है, वो कहती है अच्छा अब ये आ गई है, अब इससे पूछेगा मेरा बच्चा, इसके पास जाएगा, इससे बात करेगा, तन्हाई में बात करेगा, सीधा उधर चला गया है। तो वो उसकी वो जो पोजेसिवनेस है ना, जो नेचर है, वो डिस्टर्ब कर रही होती है उसको। और सबसे बड़ी बात पता है क्या, जो प्रॉब्लमेटिक है,
وہ یہ ہے کہ اتنا مرد گھر خراب نہیں کر رہے ہوتے جتنا عورت کا گھر خراب کر رہی ہوتی ہے. ذرا اس بات پہ تو غور کریں آپ. ساس بھی ہوتی ہیں, نندے بھی ہوتی ہیں, کوئی اور بھاوج بھی ہوتی ہیں, کوئی اور خواتین رشتہ دار بھی ہوتی ہیں. وہ زیادہ بیسیکلی میں ہمیشہ کہتی ہوں خواتین کا گھر خراب کرنے میں جو ہے وہ اپنا اول کردار ادا کر رہی ہیں. ابھی آپ کی سچویشن میں جو بھائی جان ہیں وہ کیا کام کر رہے ہیں, وہ کیا رول پلے کر رہے ہیں؟ وہ بالکل ابھی اپنی امی کی سائڈ پہ لگ گئے ہیں, اپنی فیملی کی سائڈ پہ لگ گئے ہیں, یا پھر آپ کی سپورٹ کے لیے کھڑے ہیں ابھی جو سچویشن آپ کے ساتھ ہو رہی ہے؟ میں مزید اس پر کوئی بات نہیں کرنا چاہتی. میں نے اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑا. نہیں بات کریں, میں آپ کی بہن ہوں, میں آپ کو بولا میں آپ کے ساتھ چلوں گی, میں آپ کے ساتھ چلوں گی. کیا بات کر رہی ہیں والے جو ہے نا وہ ظلم اپنا جو ہے وہ جتنا انہوں نے کرنا ہے وہ کریں, لیکن میرا اگر رشتہ ٹوٹا یا میرے تعلق کو جو ہے وہ خرابی آئی یا میرے شوہر سے مجھے الگ کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی گئی, تو اس کے جو ذمہ داران ہیں وہ بھگتیں گے. یہ میں بتا رہی ہوں, اللہ کی بارگاہ میں بھی بھگتیں گے اور یہاں زمین پر بھی بھگت کے جائیں گے. ابھی بھائی جان آپ کے ساتھ کھڑے ہیں کہ نہیں کھڑے؟ مجھے نہیں پتا کون میرے ساتھ کھڑا ہے کون میرے ساتھ نہیں کھڑا, میں کچھ نہیں جانتی, میں تنہا کھڑی ہوں. اور میں آپ سب کو چھوڑیں, میں آپ کے ساتھ کھڑی ہوں, لائیو بتا رہی ہوں. بھائی جان میں بھی کھڑی ہوں, آپ بھی بھائی جان کھڑے ہیں نبیہ کے ساتھ. جی بات یہ ہے, اس کو اچھے ہم جو ہے وہ طریقے سے دیکھیں, میں کوئی جو ہے وہ فس کریٹ نہیں کرنا چاہتی, کوئی ایسی چیز نہیں, لیکن کیونکہ آپ ایک میاں بیوی کے رشتے پہ بات کر رہے ہیں, آپ اتنی بڑی ہستی پہ بات کر رہے ہیں جنہوں نے میاں بیوی نے مل کر جو ہے وہ بنیادی طور پر یہ سکھایا کہ بیوی اور شوہر کا رشتہ کیا ہوتا ہے. لیکن جس شوہر کو یہ اندازہ نہ ہو کہ اس کی بیوی کا مقام کیا ہے اور اس کی بیوی کی اس کے دل میں قدر کیا ہونی چاہیے, اور وہ سارا دن جو ہے وہ اپنے ماں باپ کے جو ہے وہ چوچلوں میں, اور اپنی بہن اور اپنی بھابھی اور اپنے رشتہ دار اور اپنی فیملی اور اپنے دوست اور اپنے احباب میں جو ہے وہ بیزی ہو, اس کے پاس بیوی کے لیے وقت کہاں ہوگا, یا وہ بیوی کو جو ہے وہ کیسے انٹرٹین کرے گا؟ اس کے لیے تو بیوی جو ہے وہ صرف ایک جو ہے وہ ٹیشو پیپر ہے, دیٹس اٹ, اور تو کچھ بھی نہیں ہے. اب مجھے سمجھ آیا کہ آپ کمزور کیوں ہو گئیں. میں آپ کو کہہ رہی ہوں شادی ہوئی ہے تو نبیہ فریش کیوں نہیں لگ رہی, صحت بڑھ جاتی ہے لڑکی تو کھا پی کے خوش ہو کے خوشی سے, اچھا کچھ نہ کھا کے بھول جاتی ہے, یا یہ جو ہے یہ کمزور پہ کمزور ہو جا رہی ہیں. میں نے آپ کو بولا تھا نا یہ بات, جی بالکل پہلی ٹرانسمیشن میں ہی بول دیا تھا کہ نبیہ کمزور ہو گئی ہے. جی ایسے ہی ہے, وہ کمزوری سوچ کے ہو گئی ہے, کیونکہ وہ جس پیار سے جس خلوص سے شادی کر کے گئی ہے گھر پہ. میں ریلیشن شپ ایکسپرٹ ہوں, یا اللہ دنیا کو سکھاتی ہے وہ بیٹھ کے. آج عوام نے تانے دے دے کے مجھے مار دینا ہے. مجھے دکان میں ڈر بھی لگ رہا ہے, اللہ کی قسم گھبراہٹ ہو رہی ہے. میں وہی کہہ رہی ہوں نا, اتنی خوشی سے گئی ہے, ہمارے سائڈ سے گئی ہے. کاشف نہیں ہے, میں تو سمجھتی تھی کہ گھر بسانا جو ہے بڑا, میں نے تو آج جانے نہیں دینا. یہ ٹرانسمیشن پوری رات چلاتا ہو, رات چلاؤ, یہ جب تک یہیں پہ لائیو ٹھیک نہیں ہوگی نا میں نہیں جانے دوں گی آپ کو. بہت آپ سائیکولوجی چلاتے ہیں نا, ماہر نفسیات ہے نا, کریں ٹھیک چیزوں کو. جب آپ اپنے برابر میں بیٹھی ہوئی اپنی بہن کا ٹھیک نہیں کر سکتے, گھر باقی معاشرے میں کیسے ٹھیک کریں گے پھر؟ یہ اسی لیے تو ہم یہاں پر بیٹھ کے بات کر رہے ہیں کہ وہ مرد جو ایک بیوی کو بنا کر اپنی بیوی گھر لاتے ہیں, لیکن اس کے بعد اسے عضو معطل بنا کے رکھ دیتے ہیں, یہ سوچے بنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بیوی کو درجہ دیا وہ کائنات میں کسی عورت کو نہیں دیا. جو باتیں, جو گفتگو اور جو انداز آپ کا بیوی کے ساتھ ہونا چاہیے اس کو لباس قرار دیا. یعنی بیوی مرد کا اور مرد بیوی کا لباس, ایک دوسرے کا, ایک دوسرے کی زینت ہے, ایک دوسرے کی طہارت ہیں. تو اس کے درمیان میں اگر کوئی بھی آئے گا اس زینت کو, اس طہارت کو خراب کرنے والا ہوگا, وہ کبھی نہ تو اس دنیا میں بخشا جائے گا نہ آخرت میں بخشا جائے گا. یہ وہ رشتہ ہے جو اللہ نے خود قائم کیا, پہلا رشتہ اللہ تعالیٰ جو آدم اور حوا کے درمیان اللہ تعالیٰ نے خود قائم کیا. اس لیے کہتے ہیں شادیاں آسمانوں پہ ہوتی ہیں. یہ جو شادی ان کی ہوئی ہے, اگر اس کے اندر کوئی بھی دنیا کا شخص اس میاں بیوی کے رشتے کو خراب کرنے کی کوشش کرے گا, وہ یہاں پر بھی اور قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ کو جواب دہ ہوگا کہ اس نے ایسی حرکت کیوں کی ہے. میں بتاؤں ایک بات, مجھے پتہ ہے کیا لگ رہا ہے, اللہ نہ کرے نظر نہ لگ جائے سوشل میڈیا پہ, اتنی ٹرینڈنگ پہ گئی اس کی شادی, اتنی وائرل گئی, انڈیا, پاکستان, ہر جگہ, لنڈن, امریکہ, ایوری ویئر ڈسکس ہو رہی تھی. میں کہتی ہوں بھلے بکواس کی مگر بات تو کی نا, کیونکہ شادی ٹاپ ٹرینڈنگ پہ تھی اس کی. مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ نظر نہ لگے. نظر تو نہیں لگ صحیح کہتی ہیں. دیکھیے ان کی شادی, ان کی زندگی بڑی اہم ہے. لوگوں کے لیے تو ایک مذاق, ایک تماشا ہوتا ہے نا, لیکن جس کی زندگی سٹیک پہ آئی اس کو پتہ ہوتا ہے کہ ایشو کیا ہوتے ہیں. آپ ایک رول ماڈل ہوتے ہیں. جب آپ کے ساتھ اس طرح کا واقعہ پیش آتا ہے, میں سمجھتا ہوں ایک سمبولک کیس ہے. اس کیس کو آپ کو لے کے آگے چلنا چاہیے, اس پہ گفتگو ہونی چاہیے کہ اگر اتنی پڑھی لکھی, اتنی اچھی خاتون, اتنی پازیٹیو مثبت خاتون کے ساتھ جو کہ تمام لوگوں کے مسائل کے لیے گفتگو کرتی ہے, بات کرتی ہے, عورتوں کے تحفظ کی بات کرتی ہے, ایون کہ مردوں کے تحفظ کی بات کرتی ہے, اگر اس کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے تو کسی بھی عورت کے ساتھ یہاں کچھ نہیں کیا جا سکتا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں, نبیہ جو ہے نا اکیلی نہیں ہے, نبیہ ایک ماں بھی ہے, اور اس نے اپنی خود کی ماں تھوڑے دن پہلے اپنی شادی سے پہلے کھوئی تھی. ہمیں اندازہ ہے, دیکھیں ایک عورت کو عورت کا دکھ رکھنا چاہیے. مذاق ہٹائیں, تماشے ہٹائیں, یہ وائرل ہونا ہٹائیں, ٹرینڈنگ ہٹا دیں, سائڈ پہ کریں تھوڑی دیر کے لیے.
آئی ڈونٹ کیئر، میرے خلاف بھی لوگ بات کرتے ہیں، آئی ڈونٹ کیئر، مگر خدا کے لیے ایک عورت بن کے سوچیں، ایک ماں بن کے سوچیں، ایک بیٹی بن کے سوچیں، کسی عورت کا گھر ایسے خراب نہیں ہونا چاہیے، کسی عورت کو ایسی تکلیف نہیں ہونی چاہیے. کتنی خوشی سے شادی کی ہے اس نے، یقین نہیں آ رہا، مجھے تو بولا نہیں جا رہا. اتنی محبت سے شادی کرنے کے بعد اگر آپ کا شوہر آپ کے لیے کھڑا نہ ہونا اور وہ صرف آپ کی لائم لائٹ حاصل کر لے، اسے شوہر نہیں کہتا زمانہ، اس عورت کو استعمال کیا جاتا ہے. عورت کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، عورت کے ساتھ سے کھیلنا نہیں چاہیے. اور وہ اکیلی عورت نہیں ہے، وہ بچے کی ماں ہے، ایک ماں کا درجہ رکھتی ہے، جس ماں کے بارے میں آج ہم بات کریں نا، جو آج ہمارا شو ہے، جناب سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ماں، بیٹی، بیوی. بیوی. تو ہم ایک بیوی کو ایسے بے سہارا چھوڑ سکتے ہیں جو ایک ماں بھی ہے اور جس نے اپنی ماں تھوڑے دن پہلے کھوئی ہے. آپ سب کھڑے ہوں گے نبیہ کے ساتھ، ٹرولنگ کرنے کے بجائے، اس کا مذاق اڑانے کے بجائے خدا کے لیے کبھی کسی عورت کو ذہنی طور پہ سمجھنے کی کوشش کریں. کوئی عورت اپنا گھر خوشی سے خراب نہیں کرتی، چاہے وہ اچھے خاندان کی ہو یا خراب خاندان کی ہو یا بے خاندانی عورت ہو، خاندانی نہ ہو، کوئی عورت اپنا گھر خراب نہیں کرتی ہے جب تک اس کو اس مکان پہ لے کر نہیں آیا جاتا جہاں پر اس کو زج کیا جاتا ہے کہ وہ سب کچھ تباہ برباد کر دے. عورت کو جانور مت سمجھیں، عورت کو انسان سمجھیں، عورت کا دل، اس کا دماغ، اس کی یہ نفسیات سمجھنے کی کوشش کریں. اگر عورت محبت کرتی ہے تو اس کو صلہ چاہیے، نہ کہ اس کو یہ صلہ کہ پورے زمانے میں اس کو مشہور کر کے اسٹیمپ لگا کے کہ یہ میری بیوی ہے، اور اس کے بعد اس کو اس زمانے میں سرے رام ایسے چھوڑ دیا جائے. اور پھر بعد میں عورت پہ یہ معاشرہ انگلی اٹھاتا ہے، وہ خراب ہی ہوگی اس نے چھوڑ دیا. اگر آپ کی بہن بیٹی کے ساتھ یہ ہو جائے، آپ کی کوئی بہن آپ بھی آئیں اور اس کے ساتھ یہ سلوک ہو جائے، تو کیا آپ کی بہن کو آپ اپنی انگلی اٹھا کے بولیں گے خراب تھی میری بہن؟ بولیں گے کیا کبھی؟ تو کسی اور عورت کو بھی مت بولیں. اور معاشرے میں ایک چیز بنا لیں، اگر کسی کا گھر ٹوٹتا دیکھیں یا کسی کی کوئی پریشانی دیکھیں تو جوڑنے کی کوشش کریں، آگے توڑنے کی. اے اللہ، میں بہت ٹینشن میں آ گئی ہوں. ہمیں کیا کرنا چاہیے پلیز بتائیں ڈاکٹر صاحب. ہمیں خاموشی اختیار کرنی چاہیے.